السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فیس بک اور ٹویٹر کا تھیم کلر نیلا رکھنے کے پیچھے کیا خاص مقصد ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دودھ تو ابلنے کے بعد برتن سے باہر گرتا ہے، لیکن پانی کو جتنا مرضی ابالیں یہ برتن سے باہر نہیں گرتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے علم میں ہے کہ ڈمپلز، جن کو آج تک ہم خوبصورتی کی علامت سمجھتے رہے، یہ دراصل ایک خاص قسم کی کمزوری ہے؟ اور کیا آپ جاننا چاہیں گے دنیا کے سب سے زیادہ بورنگ ترین دن کے بارے میں، اور ایک ایسا جادوئی سمندر جو انسان کو اپنے اندر ڈوبنے نہیں دیتا، ایک ایسا مساج سینٹر جہاں سانپ اور عضدے کسٹمرز کا مساج کرتے ہیں؟ یہ تمام انٹرسٹنگ فیکٹس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں ہوں مشرف صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹی وی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فیکٹ نمبر 1، ایک جسم کے اندر روح کی موجودگی اس کی زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ موت واقع ہونے کی صورت میں روح جسم کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر جو روح ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ اور کیا کبھی کسی نے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی؟ ناظرین، امریکہ کے ایک شہر ہیور ہل میں ڈنکن نامی ایک ڈاکٹر نے 1907 میں روح کا وزن پتہ کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کیا۔ اپنے اس مقصد کے لیے اس نے 6 ایسے مریضوں کا انتخاب کیا جو بالکل مرنے کے قریب تھے۔ ان کے لیے خصوصی طور پر بیڈ تیار کروائے گئے۔ تمام ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ کے بعد ڈاکٹر ڈنکن اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانی جسم میں روح کا وزن صرف 21.3 یعنی تقریباً 21 گرام ہے۔ اسی مناسبت سے اس ایکسپیریمنٹ کو 21 گرام ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، ہم میں سے تقریباً ہر کوئی سوشل میڈیا یعنی فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ استعمال کرتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ فیس بک کا لوگو اور فیس بک کا تھیم کلر نیلا کیوں ہے؟ یہ سرخ، پیلا یا کوئی اور رنگ کیوں نہیں؟ ناظرین، اگر آپ کلر سائنس کے بارے میں جانتے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ نیلا رنگ کانفیڈنس اور سکون کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے فیس بک یا ٹویٹر پر نیلا رنگ ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں لگتی، لیکن اس نیلے رنگ کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اصل میں کلر بلائنڈ ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ سبز اور سرخ رنگ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ جس رنگ کو سب سے بہتر دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں وہ نیلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تمام ایپلیکیشنز کو نیلے رنگ کے تحت ہی ڈیزائن کیا۔ فیکٹ نمبر 3، آپ نے اکثر دودھ یا چائے کو ابل کر برتن سے باہر گرتے تو دیکھا ہی ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے پانی کو اس طرح سے ابل کر گرتے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ دودھ میں مختلف اجزاء یعنی پروٹینز، لیکٹوز اینڈ فیٹس اینڈ منرلز پائے جاتے ہیں۔ جب ہم دودھ کو گرم کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں موجود فیٹس پگھل کر دودھ کی اوپری سطح پر ایک لیئر کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے دودھ گرم ہوتا ہے اور ابلنا شروع کرتا ہے تو نیچے بننے والی بھاپ باہر نکلنے کے لیے ایک خاص قسم کی فورس لگاتی ہے، جس کی وجہ سے اوپری سطح پر اکٹھی ہونے والی فیٹس اور لیکٹوز کی پرت برتن سے باہر گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف پانی میں چونکہ کسی قسم کے فیٹس یا لیکٹوز نہیں پائے جاتے، اس لیے اس کو جتنا مرضی گرم کریں یا جتنا مرضی ابالیں، اس کی بھاپ ڈائریکٹ ہوا میں اڑ جاتی ہے، اور چونکہ اس کے اوپر کوئی خاص لیئر نہیں بنتی اس لیے یہ دودھ کی طرح برتن سے باہر بھی نہیں گرتا۔ فیکٹ نمبر 4،
آج کے دور میں ہر کوئی خوبصورت دکھنا چاہتا ہے، اور بات کی جائے اگر ڈمپلز کی تو یہ چہرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ڈمپلز خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، اور ڈمپلز والے لوگ دکھنے میں بھی بہت کیوٹ نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دراصل یہ خوبصورتی کی علامت نہیں بلکہ انسانی جسم کا ایک خاص ڈیفیکٹ ہے۔ ایک جینیٹک ڈیفیکٹ ہے جس کی وجہ سے مسلز کے درمیان گیپ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اسی مسلز گیپ کی وجہ سے ڈمپل بنتے ہیں۔ خیر وجہ جو بھی ہو، جو کیوٹ ہے سو ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ فیکٹ نمبر 5، حالیہ لاک ڈاؤن کے دوران ہر بندہ بوریت کی شکایت کرتے نظر آیا۔ گھر پر بیٹھے بیٹھے تو ہر دن جیسے اتوار جیسا لگنے لگا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ بوریت والا دن کون سا ہے؟ 11 اپریل 1954 کو دنیا کا سب سے بور ترین دن کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس کو تاریخ یاد رکھ سکے۔ اس دن نہ ہی کوئی قابل ذکر واقعہ پیش آیا، نہ ہی کسی اہم شخصیت کی پیدائش یا وفات ہوئی۔ اس دن صرف ایک خاص بات ہوئی، وہ یہ کہ کچھ بھی خاص نہیں ہوا۔ اس لیے اس کو دنیا کی تاریخ کا سب سے بور دن کہا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ شعر تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ سمندر کی بڑی بڑی موجیں دیکھ کر تو بہادر سے بہادر لوگ بھی ڈر جائیں۔ یہ ظالم سمندر تو بڑے بڑے بحری جہازوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو پھر یہ انسان کیا چیز ہے؟ لیکن آج آپ کو ایک ایسے سمندر کے بارے میں بتاتے ہیں جو واقعی انسانوں کو ڈوبنے نہیں دیتا، اور بالکل اس شعر کی طرح اگر کوئی اس میں ڈوبنے کی کوشش کرے تو اس کو اچھال دیتا ہے۔ بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس میں ڈوب نہیں سکتے، بلکہ اس میں جتنا مرضی چھلانگیں تیرتے ہی رہیں گے۔ اس کی وجہ اس سمندر میں نمک کی بہت زیادہ مقدار ہے، جس کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی انسانی جسم کو ڈوبنے نہیں دیتی۔ فیکٹ نمبر 7، ناظرین، آفس کی تھکاوٹ ہو یا جسمانی محنت مشقت کے بعد کی تھکن، مساج کروانے سے منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ مختلف مساج سینٹرز میں مرد و خواتین اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کہ سانپ اور عضدے بھی مساج کرتے ہوں؟ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے مساج سینٹر کے بارے میں جہاں لوگ سانپوں اور عضدوں سے مساج کرواتے ہیں۔ فلپائن کے اس عجیب و غریب مساج سینٹر میں 5 فٹ کے 4 عضدے لوگوں کی تھکن دور کرنے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ مساج کے خواہش مند لوگ عضدوں کے پاس لیٹ جاتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے سانپ ان کے جسم کے گرد لپٹ کر کچھ اس طرح سے رینگتے ہیں کہ پہلے تو ڈر سے جان ہی نکل جائے، لیکن بعد میں لوگ انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ ان عضدوں کو مساج سے پہلے 10 ثابت مرغیاں کھلائی جاتی ہیں تاکہ ان کا پیٹ اچھی طرح سے بھر جائے اور کہیں اپنے کسٹمرز کو خوراک سمجھ کر نہ نگل جائیں۔ جی تو کروانا چاہیں گے اتنا خطرناک مساج؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ معلومات سے بھرپور اگلی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہادی ٹی وی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔